الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ قبر میں مردے سے جو سوال و جواب کریں گے فرشتے، ان کا نام کیا ہے؟ تو قبر میں جو مردے سے سوال و جواب کریں گے ان فرشتوں کا نام، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 1 صفحہ نمبر 106۔ دوسرا سوال ہے کہ مردے سے قبر میں کتنے سوال ہوں گے اور کون کون سے سوال ہوں گے؟ جواب: پہلا سوال قبر میں جو مردے سے ہوگا وہ ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب نہیں کہتا، کیا کہتا تھا دنیا میں؟ اگر مردہ مسلمان ہوگا تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے، مطلب فرشتے اس سے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ، یہ خواص مطلب خاص لوگوں کے لیے، عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی قبر ہوگی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، یہاں تک بھی قبر کشادہ کر دی جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور اوقات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام اور اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں
طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کس بلائے عظیم سے بچا کر کس نعمت عظیم عطا فرمائی، مطلب کیسی سختی اور کیسی بدبودار جہنم سے بچا کر کیسی جنت عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا اور معن بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفعی میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا مگر عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دنیا میں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔